دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا۔ جناب خیر مقدم ہے آپ کا، ناجائز کمائی کے ذرائع یا طریقے اس پر بات ہو رہی ہے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے فرمایا کہ ایسے گھرانے تھے، ایسے خاندان تھے کہ گھر سے جانے والے کو کہا جاتا تھا کہ ہمارے لیے کم لے آنا لیکن حلال رزق لانا، کیونکہ ہم آخرت کی اس سزا سے بچنا چاہتے ہیں جو ناجائز ذرائع سے حرام رزق کے طور پر آپ گھر لائیں گے۔ یہ ایک بہت اچھا ایک وہ ہے، لیکن آج گھر سے جب وہ نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے بچوں کی فیسیں دینی ہے اور گھر کے گروسری کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور آنے والی عید کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد وہ ہے۔ تو گھر والے یہ کہتے ہیں کچھ بھی کر کے کیسے بھی کر کے لاؤ لیکن پورا کرو، چونکہ ہمارے اس میں گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ حلال اور حرام کی تمیز سے آگے نکل جاتے ہیں۔ کیا فرمائے گا علامہ صاحب؟ اب یہ رجحان جو ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں کرتا، میں تو اپنی بیوی بچوں کی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوں، میری ذمہ داریاں اتنی ہیں تو مجھے ناجائز ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ بات کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم پہلو ہے، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ قرآن کریم کی قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ صرف کمانا نہیں ہے بلکہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ان کی دنیا بھی بچانی ہے اور ان کی آخرت بھی بچانی ہے۔ دوسرا رئیس بھائی، قرآن کریم نے جو مال اولاد پر کمنٹس کیے نا بڑے پیارے ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں اللہ نے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، ایک طرف بتایا گیا کہ ان کی محبت آپ میں ودیت کر دی گئی، دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد جو ہے نا یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایک اور آیت کو جوڑیں گے نا تب جا کے بات کمپلیٹ ہوگی۔ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اب یہاں پر بندہ آ کے سوچتا ہے کہ یار مال اور اولاد کو قرآن نے فتنہ یعنی آزمائش کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ بات یہ ہے کہ قرآن اگر یہ کہتا کہ مال اور اولاد جو ہے وہ تمہارے پسندیدہ ہیں تو یہ تو کوئی بتانے کی بات نہیں تھی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ آپ کے پسندیدہ ہیں، اولاد آپ کو بہت محبوب ہے، گھر والے آپ کو بہت محبوب ہیں، اپنا مال آپ کو بہت محبوب ہے، یہ بات تو بالکل طے ہے۔ صحیح ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بتانے کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پسندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آزمائش ہیں۔ آزمائش یہیں سے بندہ بہک سکتا ہے، کیونکہ اسے اپنے گھر میں آ کر محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کے پاس یہ نہیں، پڑوس کے پاس یہ ہے، میں جہاں جاب کر رہا ہوں اس کے بچے یہ کر رہے ہیں، میرے بچوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ وہ کتنی احساس محرومی پال کے آتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ میں اس اسٹینڈرڈ پر پہنچوں۔ اب یہ آزمائش بن گئی اس کے لیے کہ وہ مال حرام کی طرف بڑھ رہا ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عید کے موقع پر بھی بچیوں کے پاس پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، تو آپ نے کہا کہ بیت المال سے قرض لے لوں، وہ بھی نہیں لیا کہ قرض لینے کے بعد زندگی ساتھ دے نہ دے۔ تو اپنی بچیوں سے انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے بابا کے لیے یہ چاہتی ہو کہ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں؟ کہا جی ہم چاہتی ہیں۔ تو کہا ایسے ہی گزارا کرو۔ تو یہ ایک ذہن تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے بچوں کی آزمائش میں یوں کامیاب ہوں کہ اللہ ناراض نہ ہو۔ جس اللہ نے اولاد دی اس کی وجہ سے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، جس اللہ نے مجھے مال دیا اس مال کی وجہ سے میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن کریم کی ایک بڑی بنیادی سوچ ہے جو اس نے جو آیات آپ کے سامنے میں نے پیش کی ان کو ملا کر خلاصے کے طور پر یہ مضمون ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آج کے زمانے میں ان آزمائشوں کو سمجھنا ہوگا، اس کو صحیح برتنا ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان صحیح نیت لے کر جائے اور اللہ پاک اس کے گھر والوں کے لیے انتظامات نہ کرے۔ وہ تو ایک جانور کو، ایک چرند پرند کو بھی اپنے گھونسلے سے وہ نکلتے ہیں بھروسہ کر کے، اپنے بچوں کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ نے عطا کرنا ہے مگر انسان بے صبرہ ہو کر جلدی کر کے اور وہ حرام کما لیتا ہے اور اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو آزمائش آتی ہے مگر اللہ کی طرف سے راہیں بند نہیں ہوتی، کھڑکیاں بند نہیں ہوتی، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اللہ پر بھروسہ قائم ہو، اللہ دنیا میں بھی آپ کے اہل و عیال کو عزت عطا کرتا ہے اور پھر آخرت میں بھی سرخروئی عطا کیا اچھی بات کہی آپ نے۔ اچھا، مومن کی مومنانہ صفات میں دو چیزیں بہت زیادہ جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، ایک تو قناعت اور ایک فکر آخرت، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی۔ یہ دو چیزیں
اگر نہ ہو تو کیا ان دونوں چیزوں کے کم زور ہونے کے سبب انسان حرام ذرائع اختیار کرتا ہے چونکہ اس میں قناعت نہیں ہے اور اس کے اندر فکر آخرت کا ایک پہلو نہیں ہے؟ کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے اندر وہ اوصاف نہیں ہوں گے کہ جن اوصاف کو شریعت پسند کرتی ہے اور شریعت کے نزدیک مطلوب ہیں کہ بندہ مومن کے اندر ہوں، تو پھر آپ دنیاوی اعتبار سے کئی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ والد جو کہتے ہیں کہ ہم اولاد کی وجہ سے حرام کما رہے ہیں اور کل کو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا صرف اس اولاد کے لیے، تو بھئی اولاد نے مطالبات آپ سے کیوں کیے؟ کیا بچپن میں آپ نے اولاد کی صحیح تربیت کی تھی؟ کیا آپ نے یہ اوصاف انہیں بتائے تھے؟ کیا آپ نے انہیں کوالٹی ٹائم دیا تھا؟ جس وقت ہماری اولاد کو ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم دنیا کے تمام جھمیلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہوتی ہے تو ہم روتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں. تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، وظائف اختیار کرنے سے پہلے آپ ان کی تربیت کرتے، اپنی تربیت کرتے، یہ چیزیں سیکھتے، انہیں سکھاتے، تو ان کے اندر قناعت پیدا ہوتی، صبر پیدا ہوتا، برداشت اور یہ صفات پیدا ہوتی. کیونکہ آپ نے محنت ہی نہیں کی اپنے بچوں پر، تو پھر اب آپ کا یہ مطالبہ، آپ کا یہ کہنا کہ اولاد کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ اپنے عمل پر ذرا غور کریں اور اپنے اندر بھی کوشش کریں کہ یہ صفات پیدا ہوں، اولاد کے اندر بھی یہ ڈیولپ ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مال حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، یہ تمام اصول اور قوانین کا جاننا بہت ضروری ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک یہ سنت ہے کہ آپ بازار میں جاتے ہیں اور خرید و فروخت کے احکامات تاجروں سے پوچھتے ہیں، اور جن کو نہیں معلوم ہوتے تو انہیں کہتے ہیں کہ کام نہ کریں جب تک آپ علم حاصل نہ کر لیں، اور تعزیراً سزائیں بھی دیتے ہیں. تو یہ ہمیں اس سے سوچنا چاہیے اور عبرت کرنی چاہیے کہ آج ہر کوئی رکشے ٹیکسی میں بیٹھتا ہے اور اس طریقے سے کسی سواری میں بسا اوقات جانا پڑتا ہے، تو بھئی سواری میں بیٹھتے ہوئے اجرت طے ہی نہیں کی جاتی، جو مناسب وہ دے دینا، بعد میں وہ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ کم دینا چاہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے لڑائی جھگڑا فساد شریعت کو پسند نہیں ہے. اور اس طرح سے معاملات، یہ ہماری جو اجارہ ہوتا ہے یہ کبھی باطل ہو جاتا ہے، کبھی فاسد ہو جاتا ہے، تو یہ اسی وقت معلوم ہوگا جب علم دین حاصل کریں گے. تو اس لیے علم دین کا حصول ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر جو ہے اپنے معاملات کو ہم سدھار سکیں. بہت اچھی بات، یہ بڑی بنیادی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو بیع ہے، جو تجارت ہے، اس کے اصول اور احکامات، جو شرعی احکامات ہے، وہ پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ تھا کہ جس سے معلوم نہ ہو وہ اس بازار میں نہ آئے، چیز فروخت نہ کرے، چونکہ اسے احکامات کا ہی نہیں علم ہے. تو یہ آج جتنے بھی تاجر ہیں ان میں سے شاید ہی، جیسے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں رہنمائی لینے کے لیے، خوشی ہوتی ہے، لیکن ایسے سب لوگ نہیں ہیں. خال ایسے لوگ ملیں گے کہ جو فکر آخرت رکھتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. یہ رجحان ہونا چاہیے تاکہ علماء حضرات سے آپ رہنمائی لے کر کریں گے تو اس میں برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ. ایک کلام شامل کر رہے ہیں اور کلام شامل کرنے کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. سیگمنٹ ہے شرعی مسائل انشاءاللہ، اس میں آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے، اس موضوع پر بھی اپنے مہمانوں سے سوالات کریں گے. بسم اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اے ختم رسول یہ شان، یہ شان، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا. تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری
عرش بری پر پہنچے ہو تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں 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 کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی اے ختم رسول صاف تو سب نے پائے ہیں صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول خیرات محمد سے پاک اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد سے پا کر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی ختم رسول